خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے بہلول دانا کا قصہ لے کے آیا ہوں، جس میں ان کی حکمت کے بارے میں بتایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے ایک محل جو کہ جنت میں واقع ہے اس کی کنجی کیسے ملکہ کے ہاتھ میں دی، اور بادشاہ کی خواب جس میں انہوں نے وہ محل دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے اس محل کی اہمیت کو جانا۔ اس قصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ خاتون ایک نیک اور بزرگان دین سے بے حد محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ زبیدہ خاتون اپنی کنیزوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی۔ دوران سفر ایک وادی میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہلول دہنا پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون اپنی سواری سے اتریں اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر آپ نے ان کی جانب بالکل بھی توجہ نہ فرمائی۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ جس پر جواب ملا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ پھر زبیدہ خاتون نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا جنت کا یہ محل مجھے فروخت کریں گے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور فروخت کروں گا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے میں پھر سوال کیا کہ کتنی قیمت پر؟ جواب آیا 1 درہم پر۔ جواب سنتے ہی زبیدہ خاتون نے فوراً رقم پیش کر دی۔ قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی، لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئیں کہ جیتے جی جنت کا پروانہ مل گیا۔ چنانچہ یہ خوشی خبری پا کر زبیدہ خاتون شاہی محل کی جانب روانہ ہو گئیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ابھی آپ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھیں کہ اچانک ہارون الرشید آئے اور خلیفہ نے آ کر زبیدہ خاتون سے کہا کہ آج جب میں نماز تہجد پڑھ کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں۔ میرے پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ وہاں میں نے ایک سنگ دیکھا جس پر زبیدہ خاتون لکھا تھا، اور وہ محل بہت ہی عمدہ محل تھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے غور کیا کہ شاید میرا نام بھی کہیں لکھا ہو۔ میں میلوں دور نکل گیا، مگر میں نے ہر جگہ آپ کا ہی نام لکھا ہوا پایا۔ ہارون الرشید نے زبیدہ خاتون سے اس کے متعلق دریافت کیا تو زبیدہ خاتون نے انہیں گزشتہ روز پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ہارون الرشید نے کہا، مجھے بھی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ زبیدہ خاتون انہیں بھی حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں لے گئیں۔ پہلے کی طرح اب بھی ایک ویرانے میں مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا اور حضرت بہلول دانا سے محل کی قیمت پوچھی۔ حضرت نے فرمایا، اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ ہارون الرشید نے حیرت سے عرض کی، حضور جنتی محل کی قیمت اتنی جلدی کیسے اتنی زیادہ ہو گئی؟ حالانکہ میری زوجہ کو تو آپ نے 1 درہم میں ہی فروخت کر دیا تھا، اور وہ کل کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خبر دیتے ہوئے فرمایا، سیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی، جبکہ تم تو جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس جنت کا پروانہ انہیں چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا، میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس سلطنت کے لیے تو میرے قدموں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی لے جا۔ اس طرح خلیفہ کو بھی حضرت بہلول دانا نے جنت کا ایک محل عطا کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حیرت انگیز واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ ایک اللہ والے تھے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور عبادت پہ مشغول رہتے تھے، لیکن لوگ انہیں مجذوب سمجھتے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی پہنچ اللہ پاک تک کتنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب ملتے ہیں اگلے قصے میں. میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اللہ حافظ.